السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہزین وائس اور میں ہوں شاہزین انصاری۔ بغداد شہر اپنی رونقوں اور رنگینیوں کے ساتھ شب و روز کا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ چاندنی رات میں شہر کی گلیاں روشن تھیں اور ہر چوراہے پر تاجر، قصہ گو اور درویش اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ بغداد کی قدیم فضائیں، بازاروں کی آوازیں اور درویشوں کی حکمت کے جھرمٹ کے درمیان ایک غریب مگر ذہین شخص یوسف اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں میں مصروف تھا۔ یوسف کا تعلق ایک چھوٹے سے خاندان سے تھا اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی دولت اس کی سچائی اور ایمانداری تھی۔ اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ بازار سے اشیاء خرید کر انہیں گلیوں اور بازاروں میں بیچا کرتا تھا۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب وہ تھک کر واپس اپنے کچے مکان پر پہنچتا، تب بھی اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی۔ وہ ہمیشہ اپنے کام کو ایمانداری سے کرتا اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک رات جب بغداد کے بازار اور گلیاں سنسان ہو چکی تھیں اور چاند کی ہلکی روشنی بغداد کی گلیوں کو روشن کر رہی تھی اور یوسف ایک تنگ گلی سے گزرتا ہوا اپنے کچے مکان کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک سیاہ پوش شخص اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے سامنے آتے ہی بولا، "تم یوسف ہو نا؟" اس شخص کی آواز میں عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ یوسف نے ایک پل کے لیے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور کہا، "ہاں، میں ہی یوسف ہوں، لیکن تم کون ہو؟" اس نقابپوش نے جواب دیا، "میں وہ ہوں جسے تم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے قریب رہا ہوں۔ سیاہ پوش شخص نے جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو یوسف کے دل میں خوف اور تجسس پیدا کر گیا۔ "تم انسان ہو یا کچھ اور؟" یوسف نے سوال کیا۔ میں وہ ہوں جس کا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا۔ اس شخص کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ "میں شیطان ہوں اور میں تمہیں ایک پیشکش دینے آیا ہوں۔ شیطان نے یوسف کو اپنے قریب بلایا اور کہا، "میں تم سے دولت، طاقت اور عیش و عشرت کا وعدہ کرتا ہوں، مگر اس کے بدلے میں میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ علی نے حیرانی سے کہا، "کیسی شرط؟" شیطان نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، "تمہیں صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہاری زندگی میں سب سے بڑی دولت کیا ہے۔ کیا تم دولت اور طاقت چاہتے ہو یا کچھ اور؟" شیطان کی آواز میں ایک جادو تھا، جیسے وہ یوسف کے دل میں اپنی بات ڈال رہا ہو۔ یوسف نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور کہا، "دولت، طاقت اور عیش و عشرت کی خواہش انسان کی فطرت میں شامل ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا۔ میری دولت میری سچائی اور ایمانداری ہے۔ شیطان ہنسا اور کہا، "تمہاری یہ بات بہت دلچسپ ہے یوسف۔ اگر تم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ اٹل ہے تو تمہیں اس فیصلے کی قیمت چکانی ہوگی۔ شیطان نے یوسف کو ایک ایسی گلی کی طرف اشارہ کیا جس کے بارے میں یوسف نے نہ کبھی سنا نہ دیکھا۔ شیطان نے کہا، "اس گلی میں تمہیں ایک خزانہ ملے گا، لیکن تمہیں صرف اسے اس وقت تک لینا ہوگا جب تک تمہیں اس کی حقیقت نہ سمجھ آئے۔ یوسف نے اس گلی میں قدم رکھا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔
سونے اور چاندی سے سجا ایک کمرہ تھا جس میں ہر طرف خزانہ پھیلا ہوا تھا۔ علی کے دل میں خوشی اور لالچ کا احساس پیدا ہوا، لیکن اس کے ذہن میں شیطان کے وہ الفاظ گونجنے لگے، یہ خزانہ تمہارا ہے، مگر یاد رکھو اس کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ یوسف نے خزانے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، مگر اس کی سچائی اور حقیقت پسندی نے اسے روک لیا۔ اس نے شیطان کے جال کو سمجھ لیا کہ خزانہ صرف عارضی خوشی تو دے سکتا ہے، لیکن سکون کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، میں تمہاری پیشکش قبول نہیں کرتا، تمہاری دولت اور طاقت صرف ایک دکھاوا ہے۔ سچی دولت انسان کے اندر ہوتی ہے، نہ کہ اس سونے چاندی اور قیمتی پتھروں میں۔ یوسف نے کہا اور خزانے کو واپس رکھ دیا۔ شیطان کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر یوسف کی ایمانداری، سچائی اور عقل نے اسے شکست دی۔ تم نے مجھے ہرا دیا یوسف، تمہاری سچائی اور عقل نے میری طاقت کو فی الوقت ناکام تو کر دیا، مگر میں اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں۔ تمہیں میری مرضی کے مطابق چلنا ہی ہوگا۔ یوسف نے شیطان کے چیلنج کو شکست دی تھی۔ شیطان کی چالاکیاں اور اس کا انتقام ابھی باقی تھا۔ کچھ دنوں بعد جب یوسف بغداد کی انہی گلیوں میں سے جا رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ شہر کی فضا میں کچھ بدلا بدلا سا ہے، لیکن وہ اپنے معمولات زندگی میں مگن رہا۔ ایک رات جب یوسف دن بھر کے کاموں سے تھکا اپنے کچے مکان کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر وہی پر اسرار شخصیت اس کے سامنے آئی۔ اس بار وہ صرف شیطان نہ تھا، بلکہ وہ ایک مختلف روپ میں تھا، ایک خوبصورت شاہانہ شکل میں، جیسے بغداد کی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی شہزادہ۔ یوسف، تم نے مجھے شکست دی تھی۔ شیطان کی آواز میں مکر اور چالاکی عیاں تھی۔ تم نے خود کو بچایا، مگر تمہارے دل میں جو خواہشیں چھپی ہیں وہ تمہیں میری جانب واپس کھینچ کر لائیں گی۔ یوسف نے تحمل سے کہا، دولت میری کمزوری نہیں ہے، میری طاقت میری عقل اور سچائی میں ہے۔ شیطان نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ اس نے یوسف کو بغداد کے محلات کی شان و شوکت دکھائی، جہاں ہر طرف عیش و عشرت کی فضا قائم تھی۔ یہ سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے یوسف، بس تمہیں صرف اپنے دل کی بات سننی ہوگی۔ کیا تمہیں یہ سب کچھ چاہیے؟ یوسف کے دل میں ایک لمحے کے لیے لالچ کا دروازہ کھلا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ سب کچھ عارضی اور بے معنی ہے، تم مجھے ایسے نہیں بہکا سکتے۔ شیطان ہنسا اور کہا، تمہیں اپنا راستہ خود چننا ہوگا، مگر یاد رکھو ہر راستہ تمہیں میری طرف لے آئے گا۔ یہ کہہ کر شیطان وہاں سے چلا گیا۔ بہت دن گزر گئے۔ یوسف اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہا اور اب ان واقعات کا خیال اس کے دل و دماغ سے مبہوت ہونے لگا۔ تاہم اچانک ایک رات یوسف کے سامنے ایک شخص آیا۔ اب کی بار اس نے بغداد کے بہت بڑے تاجر کا روپ دھارا ہوا تھا۔ یوسف، تم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ تمہارے لیے درست تھا، مگر اب تمہیں وہ سچائی معلوم ہوگی جسے تم نہیں جانتے۔ میں تمہیں وہ راستہ دکھاؤں گا جہاں تمہیں علم اور دولت کا سامنا ہوگا، مگر اس کے بدلے میں تمہیں ایک چیز قربان کرنی ہوگی۔ یوسف نے اس بار گہری سانس لی اور کہا، تمہاری چالیں مجھے مزید نہیں بہکا پائیں گی۔ تم جو کچھ بھی ہو، میں جانتا ہوں کہ سچائی ہمیشہ روشنی کی طرح سامنے آ کر رہتی ہے۔ شیطان کی چالاکیاں یوسف کو بار بار پریشان کر رہی تھیں، مگر اس کے دل میں ایک اطمینان تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بغداد کے بزرگ درویشوں کے پاس جائے گا تاکہ وہ اپنے اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کر سکے۔ یوسف بغداد کے درویشوں کے پاس گیا اور انہیں سارے حالات و واقعات بتائے۔ یوسف،
تم جو راستہ اختیار کر رہے ہو وہ سچائی کا راستہ ہے۔ شیطان تمہیں تمہاری کمزوریوں سے بہکانے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہاری طاقت تمہاری سچائی اور علم میں ہے۔ یوسف نے درویشوں کی باتوں کو سنا اور سمجھا کہ علم اور سچائی کی طاقت ہی وہ سب کچھ ہے جو شیطان کے رستے میں حائل ہو سکتا ہے۔ اس نے دوبارہ بغداد کے بازار کا رخ کیا، لیکن اس بار وہ مکمل طور پر تیار تھا۔ ایک دن یوسف کو بغداد کے وسط میں ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملا۔ بازار میں ایک قافلہ آیا جس کے ساتھ ایک بہت بڑا خزانہ تھا، سونے، چاندی اور جواہرات کا ڈھیر۔ لوگ حیران ہو کر اس خزانے کو دیکھ رہے تھے۔ یوسف نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ شیطان کی کوئی چال ہے۔ شیطان کی آواز پھر یوسف کے کانوں میں آئی، یہ خزانہ تمہارا ہے یوسف، تم نے جو فیصلہ کیا تھا اس کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں یہ دولت مل سکتی ہے، مگر اس کے بدلے میں تمہیں اپنی آخری قربانی دینا ہوگی۔ تمہیں اپنا دل سچائی سے پھیرنا ہوگا اور خود کو میرے قبضے میں دینا ہوگا۔ یوسف نے اپنے اندر کی قوت کو محسوس کیا اور کہا، تمہارا جال اب ناکام ہو گیا اے شیطان۔ سچائی اور ایمان کی طاقت نے مجھے تم سے آزاد کر دیا۔ تم کبھی بھی میری ایمانداری اور سچائی پر غالب نہیں آ سکتے۔ شیطان کی تمام چالیں ناکام ہو گئیں اور اس کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھرنے لگیں۔ تم نے مجھے ہرا دیا یوسف، تمہاری سچائی اور ایمانداری نے تمہیں میری تمام طاقت سے آزاد کر دیا۔ یوسف نے شیطان کی طرف دیکھا اور کہا، میں جانتا ہوں تم کبھی بھی ہار نہیں مان سکتے، مگر میں نے جو راستہ منتخب کیا ہے وہ ہمیشہ مجھے تمہارے جال سے بچائے گا۔ سچی دولت ہمیشہ دل میں ہوتی ہے، نہ کہ باہر کی دنیا میں۔ شیطان نے یوسف کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کی غیر فطری شکل دھندلا کر غائب ہو گئی۔ بغداد کی گلیوں میں سکون چھا گیا اور یوسف نے اپنی زندگی کی سچی دولت کو پہچان لیا۔ وہ دولت جو دل کو سکون دے، وہ ہمیشہ انسان کو کامیاب اور خوش رکھتی ہے۔ یوسف کے دل میں سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اور اسی میں اس کی کامیابی کا راز چھپا تھا۔ وہ مزید نہ صرف اپنی زندگی میں خوش تھا بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بن چکا تھا۔ اس کے علم، سچائی اور ایمانداری نے بغداد کے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور محبت پیدا کر دی۔ یوسف کی کہانی ایک سبق ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سچائی، ایمانداری اور عقل میں چھپی ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے دل کی سچائی پر قائم رہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ مزید ایسے واقعات سننا چاہتے ہیں تو شاہزین وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور یاد سے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ آپ کی چاہتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔